बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में आला अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं और नून लीग इसमें सर फहरिस्त है। और आला अदलिया पर इसलिए हमले किए जा रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब को उनकी मर्जी का इंसाफ चाहिए। मरीम नवाज तकरीरें कर रही हैं कि जब तक इंसाफ और तराजू बराबर नहीं होगा हम इंतखाबात नहीं होने देंगे। खान साहब, मैं बार बार कहता हूं कि ये क्रेडिट उनको जाता है कि पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों को, जो मुल्क दुश्मन है, जो अवाम दुश्मन है, जो अवामी मैंडेट की दुश्मन है, उन्हें नंगा कर दिया है खान साहब ने। और मरीम नवाज जिस अंदाज में हर्जा सराई कर रही हैं, और मैंने कुछ रोज पहले एक जुमला कहा था कि अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं होंगे इक्तदार के अंदर या इस दौड़ में तो फिर आप पाकिस्तान को भूल जाएं। यानी इस मुल्क के अंदर जो मुस्तकिल और बड़े फैसले, पॉपुलर डिसीजंस जिस हुकूमत ने करना है, वो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन मरीम कहती हैं कि इलेक्शन होंगे जब हम जाएंगे। आज तमाम कुव्वतें मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई और जिस अंदाज में पाकिस्तान की अदालतों को पर हमला किया गया, ये कहानी भी अब सामने आ चुकी है। अब ये छुप नहीं सकेगी, बल्कि इसमें एक प्रेशर था पाकिस्तान की अदालतों पर और खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। 4 जजेस जो हैं उस बेंच से अलग हो गए हैं। आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि जहां तक मामला है ना इस बेंच को खत्म करने का या उन जजेस को अलहदा कर देने का, तो शायद चीफ जस्टिस जो हैं वो नहीं करेंगे। अब ये जज की अपनी सवाबदीद है कि वो खुद से ये फैसला कर ले कि जनाब मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूं और इसकी जाती वजूहात हैं या फिर मुझे इस बेंच पर इतराज है। 4 जजेस हैं जिन्होंने अपने अपने इख्तलाफी नोट लिखे, या ये कहें कि अपने नोट लिखे, जिसमें उन्होंने इस बेंच से अलग होने की वजूहात बता दी हैं। 2 जजेस जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हमले कर रही थी, जस्टिस एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी साहब, उन्होंने कहा कि हम मजीद तमाशा जो है वो नहीं बन सकते। मेरा ये ख्याल था कि शायद इसके ऊपर सुमोटो लिया जाता और मरीम नवाज को बुलाकर पूछा जाता कि आपने किस हैसियत में ये तमाम बातें कही हैं, लेकिन व्यूअर्स ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जिनका नोट भी बाहर आया, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मनिल्ला पर मुश्तमिल बेंच जो है उन्होंने इसकी समाअत करनी थी। और लेकिन 4 जजेस ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। आपको बता दें कि जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 5 जजेस कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिल हुए। लोग इंतजार कर रहे थे और ताखीर की बुनियादी वजह ऑब्वियसली 4 जजेस ने अपने आप को अलग किया। और फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रिमार्क्स देते हैं कि 4 मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। जो नुक्ता मैंने आपके सामने कल रखा था ना कि चीफ जस्टिस कभी भी बेंच जो है ना उसमें इनकी मर्जी के जजेस को ना ही डालेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि 2 सीनियर जजेस को इसमें शामिल नहीं किया गया, लिहाजा हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। एतराज़ात उठाए जा रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस जो थे वो डट गए। लेकिन जजेस ने खुद से अपने आप को इस बेंच से जो है वो अलग कर लिया। चीफ जस्टिस बोले कि आइन क्या कहता है, इसका दारोमदार तशरीह पर है। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके हम खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान की अदालत, चीफ जस्टिस साहब इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देंगे और इसका जल्दी यानी कल ही फैसला कर लिया जाएगा, चूंकि 3 सवालात अदालत के सामने है जिसका जवाब तलाश करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामे से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया था। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे ऐसा वाकया ना हो। काश आप उनसे भी पूछ लेते कि साहब ताड़ा जो नोट है वो किस तरह बाहर आया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें ही एक जो अदालत का वकार है वो ज़रूरी समझा कि इस केस को किसी और तरफ ना लेकर जाएं, और उन्होंने कहा कि जब तक हम पब्लिश ना करें ये नोट जो है या कोई फैसले की कॉपी सोशल मीडिया या पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी को नहीं मिलना चाहिए। मिर्जा को बताया कि चीफ जस्टिस ने हदायत की
کہ علی ظفر دلائل کا آغاز کرے جب سماعت شروع ہوتی ہے، آگاہ کرے عدالت یہ کیس سنے یا نہیں، آگاہ کیا جائے کہ عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں، کل ہر صورت مقدمے کو مکمل کرنا ہے۔ فاروق ایچ نائک آگے بڑھے اور ان کی طرف سے ہمیشہ سے ایک نقطہ جو ہے اٹھایا گیا پہلے دن سے ہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فل کورٹ کی سماعت کی ہے، تو لہٰذا اس پر بھی کو نظر ثانی کی جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ درخواستیں سننے کے بعد ہم اس معاملے کو نپٹا دیں گے۔ اسپیکرز کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کی، گورنر اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند تھے لیکن انہوں نے نہیں کی۔ گورنر کے انکار پر 48 گھنٹے میں اسمبلی از خود تحلیل ہو گئی، یعنی انتظار کیا جا رہا تھا، اور جو ان کے لیگل مائنڈز ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب خود سے دستخط مت کیجیے گا نہیں تو آپ کو تاریخ دینا پڑ جائے گی۔ اور آج دیکھیں جب سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تو اس کو بطور آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی میں نے اس پر دستخط نہیں کیے، لہٰذا مجھ سے آپ سوال نہ کریں، جنہوں نے کیا ہے آپ ان سے پوچھیں، اور الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے۔ کوئی آئینی عہدیدار بھی انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا۔ پنجاب میں 90 دن کا وقت 14 جنوری سے شروع ہو چکا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے سوال پر علی ظفر نے کہا کہ گورنر کا تقرر صدر مملکت کی منظوری سے ہوتا ہے، کیونکہ پوچھا یہ گیا تھا نا کہ ان کا کیا کردار ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ گورنر کے اسمبلی تحلیل کرنے اور آئینی مدت پر از خود اسمبلی تحلیل ہو جانے میں ایک فرق ہے۔ وکیل علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ کوئی آئینی عہدیدار بھی انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا۔ پنجاب میں 90 دن کا وقت 14 جنوری سے شروع ہو چکا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل جن کا نوٹ باہر آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنا کس کا کام ہے، یعنی سوال وہیں پہ اڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اور علی ظفر نے اس کا بہت ہی ذہانت کے ساتھ جواب دیا کہ جناب اسی معاملے پر تو از خود نوٹس لیا گیا ہے، کیونکہ ایک پنگ پونگ گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین کی کوئی ایسی شک نہیں جو انتخابات میں 90 دن کی تاخیر کو جسٹیفائی کرے۔ کیا کوئی انتخابات میں تاخیر کر سکتا ہے؟ وکیل علی ظفر نے اس کا جواب دیا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتا۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ گورنر پنجاب نے معاملہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا، یعنی اپنے سے مدعا اتار کر الیکشن کمیشن کو دے دیا۔ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، کیونکہ گورنر اگر دیکھا جائے نا ویورز تو وہ نمائندہ کس کا ہے، وہ صوبے کا وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے صدر صاحب کو، اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، کیونکہ بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں ان کے گھر کے بندے ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ نواز شریف ایک بات کہے اور بلیغ الرحمان اس سے انکار کرے؟ اس پر وکیل علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ پر پنگ پونگ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ پنگ پونگ کی گیم ہے جو اس وقت الیکشن کمیشن بمقابلہ گورنر پنجاب اور گورنر کے پی کے ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ گیم کون جیتتا ہے، چونکہ دونوں طرف سے سروس جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کو بار بار جو ہے وہ سمیش مار کر بال جو ہے وہ دوسرے کورٹ میں پھینکی جا رہی ہے۔ گورنر یا الیکشن کمیشن کو عدالت انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں فریقین کے کہنے پر مقدمہ مؤخر ہوا ہے؟ وکیل اظہر صدیق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے ہائی کورٹ سے مؤخر ہوا۔ کیا علی ظفر نے کہا؟ اس پر علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جاری انٹرا کورٹ اپیل میں کوئی حکم امتناعی نہیں دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابات کی تاریخ کا حکم دیا تھا، کیا کوئی توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین عدالت کیس میں مبہم جواب دیا گیا۔ لاہور میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت 16 فروری کو ہوئی اور اب 21 فروری ہو چکی، یعنی اتنے دن گزر گئے ویورز، اور کسی نے اس کا جواب اور نہیں لیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ وہاں پر سوال جواب بھی ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان سوال کرتے ہیں کہ کیا لاہور ہائی کورٹ اتنے لمبے عرصے تک التوا کی وجوہات کیا ان کی طرف سے دی گئی؟ ٹھوس وجوہات کے بغیر اتنے اہم معاملے کو اتنی دیر تک التوا نہیں رکھا جا سکتا۔ اور پھر دوسری طرف سے مریم یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو کورٹس ہیں وہ دماد کورٹس ہیں، آپ کو تو ہر طرف سے ریلیف مل رہا ہے، چونکہ جب آئینی معاملہ ہو، دیکھیں سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا، بینچ بنتا ہے، اس پہ الزامات لگتے ہیں، تحلیل ہو گیا،
टूट गया, 5 जजेस आ गए और चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इसमें मजीद जजेस जो है वो शामिल नहीं करूंगा, यही बेंच जो है इसको सुनेगा, और मामला आगे बढ़ गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम कल तक जो है इसको मुकम्मल कर देंगे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर एक नहीं बल्कि 10 दिन जो है वो दूसरी पार्टी को दे दी, और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें रिलीफ नहीं मिलता। वकील अजहर सदीक साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराने का वक्त मांगा, जिस पर इल्तवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख ना देने के हवाले से खुद नोटिस लेते हुए ये 9 रुकनी बेंच जो है तश्कील दिया। और आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो इसकी वजूहात बताई जाएं, क्योंकि बार बार इंतखाबात और हालात से इसे जोड़ा जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख आए तो ही फैसला होगा कि इस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं या पूरा महीना ज़ाया कर दिया और आपने गवर्नर से मशावरत भी नहीं की। यह भी एक नुक्ता जो है अदालत की तरफ से उठाया गया है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ये भी कहते हैं कि अमन व अमान का मामला गवर्नर्स का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। क्या अमन व अमान का मामला इंतखाबात की आईनी राह में आ सकता है? ये भी एक बुनियादी सवाल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि साल 2013 से 2018 में असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल क्या की गई। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि असम्बली मुद्दत मुकम्मल करे तो सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि केपीके में वज़ीर-ए-आला की एडवाइस पर अमल दरामद हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ। वकील अली जफर जो थे इस मौके पर, उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि असम्बलियां ना हो तो आइन में गवर्नर्स का कोई और तरीका नहीं। यही वजह है कि इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद मुकर्रर की गई। 90 दिन में इलेक्शन का होना जरूरी है, सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है। वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जिम्मे इंतखाबात के लिए इंतजामात करना और इलेक्शन कराना है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात कराए हैं। आर्टिकल 218, 219 और 222 इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की जिम्मेदारी देते हैं। तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत के पाबंद हैं और आइन व्यूअर्स उनको पाबंद करता है, कोई फर्द वाहिद उन्हें पाबंद नहीं करता। यानी शहबाज शरीफ कहेगा तो इंतखाबात होंगे, आसिफ अली जरदारी अपना मुंह हिलाएगा तो इंतखाबात होंगे, मरीम नवाज जो इस वक्त पाकिस्तान के अदालती निजाम को ललकार रही है, तड़ियां लगा रही है, अगर वो कहेगी तो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। यह आईने पाकिस्तान है, यह हाउस ऑफ शरीफ का लिखा हुआ कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, शरीफ डॉक्ट्रिन, जिस पर इस वक्त जो है वो अमल कराने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर करे तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए, यह भी कहा गया। और फिर आपको भी बताएंगे जो 23 फरवरी की समाअत थी ना, वो बहुत ही अहम थी। अब इसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि किस जज ने क्या कहा और उसके रिमार्क्स और नोट क्या लिखे गए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि इलेक्शन के तारीख का ऐलान किसकी आईनी जिम्मेदारी है, इस नुक्ते पर खुद नोटिस लिया गया। यानी ये जो पिंग पोंग खेल रहे हैं, अदालत देख रही थी और अदालत ने एक्शन लिया। 23 फरवरी के हुक्मनामे में 4 जस्टिस साहिबान के अलग अलग नोट्स हैं। जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर महिल्ला के नोट इसमें दर्ज हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि बेंच की असर तश्कील पर मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। चारों जज साहिबान के नोट लिखने पर तय किया गया कि बेंच की तश्कील का मामला असर चीफ जस्टिस को भिजवाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट लिखा कि 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर आवाम के एतमाद के लिए जरूरी है कि इसकी शफाफियत बरकरार रखी जाए। अगर 2 जज साहिबान इसमें शामिल नहीं होंगे तो आप किस तरह ये कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से जो नोट लिखा गया कि पाकिस्तान में अदालतें फ्री एंड फेयर नहीं हैं, क्योंकि जिन 2 जजेस का जिक्र बार बार सियासी जमातों की तरफ से किया जा रहा है, वही जिक्र जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से भी किया गया। उन्होंने अपने नोट में ये लिखा, यानी ये इनके रिमार्क्स और इनका नोट किस कबीले से ताल्लुक रखता है वो साफ जाहिर है इस तहरीरी हुक्मनामे से। जस्टिस अतर महिल्ला का नोट
چیف جسٹس سے جو اختلاف کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں، اپنے نوٹ میں سوال اٹھاتے ہیں کہ میں نے چیف جسٹس پاکستان کا آرڈر پڑھ لیا ہے۔ میں نے جب عدالت میں آئینی نکات اٹھائے تو چیف جسٹس نے انہیں شامل کرنے پر اتفاق کیا۔ میرے سوالات پر بینچ کے کسی رکن نے اعتراض نہیں کیا۔ کھلی عدالت میں میرے سوال کو شامل کر کے حکم نامہ لکھوایا گیا۔ چیف جسٹس کا اوپن کورٹ میں دیا گیا آرڈر تحریر حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جہاں آئین کی تشریح اس عدالت کا اختیار ہے، وہاں آئین کا تحفظ بھی اس عدالت کا اختیار ہے۔ جسٹس اطہر ملا ویورز یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے مجھ سے اس معاملے پر سوالات مانگے، جو یہ ہیں: کیا صوبائی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دینا وزیر اعلیٰ کا حتمی اختیار ہے، جس کی آئینی وجوہات کو دیکھنا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ اطہر ملا بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب یہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں یہ کسی کے کہنے پر کی گئی، لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو دوبارہ جو ہے وہ ری انسٹیٹ کیا جائے، اور جو کیس کا رخ تھا وہ اس طرف چلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پر میرے پاس ایک خبر بھی ہے، وہ بھی آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پھر کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا وزیر اعلیٰ اپنی آزادانہ رائے پر اسمبلی توڑ سکتا ہے، یا کسی کی رائے پر، کیا کسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کو آئینی طور پر مسترد کیا جا سکتا ہے اور اسمبلی بحال کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہی نقطہ ہے جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ سوال بھی ہوا ہے فواد چودھری صاحب سے۔ جسٹس اطہر ملا نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا صوبائی اسمبلیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئی؟ اسمبلیاں توڑنے کی قانونی حیثیت پر سوالات بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی سے متعلق ہے۔ ہمارے سامنے آنے والا معاملہ پہلے ہی صوبائی آئینی عدالت کے سامنے موجود ہے۔ اس معاملے کا سپریم کورٹ آنا ابھی قبل از وقت ہے۔ کسی اور معاملے کو دیکھنے سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھنا ناگزیر ہے۔ صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جسٹس اطہر ملا صاحب جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ کو ایک بنیاد بنا رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو وہاں سے فیصلہ نہیں آیا، پہلے وہاں سے جو معاملہ زیر التوا ہے آپ کس طرح اس کے اوپر سنوائی جو ہے کر سکتے ہیں، فل بینچ بنا سکتے ہیں۔ جسٹس اطہر ملا کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے اصل نوٹس کے اختیار کی آئینی تشریح بھی ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ویورز یہ جو بار بار سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں نا کہ شاید ایسا ہو جائے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے نا وہ ان دونوں اسمبلیوں کو جو تحلیل کا معاملہ ہے اسے کالعدم قرار دے دے اور کہیں کہ ہم مکمل طور پر یہ جو کام کیا گیا یہ اختیار نہیں تھا، اور ہم ان اسمبلیوں کو دوبارہ ری انسٹیٹ کریں، جس کے چانسز بہت کم ہیں۔ ہوگا یہ کہ کسی نہ کسی کی ذمہ داری فکس کر دی جائے گی اور پھر ایک پنگ پونگ جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلا کر حکم جاری کیا جا سکتا ہے، بیوروکریسی کو بلا کر حکم جاری کیا جا سکتا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، لیکن جو آپ کی حکومت ہے وفاق میں وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، اسی لیے عدالت کو انٹروین کرنا پڑا۔ ویورز اب اس میں جو سب سے اہم سوال ہے، پاکستان کے طاقتور حلقے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ ملک کے اندر معاشی استحکام کس طرح آئے گا؟ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ جو برداشت تھی وہ ختم ہو گئی، لوگوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، آپ کی پالیسیز آپ کے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتی، کفایت شعاری مہم کا آپ باقاعدہ آغاز کر دیتے ہیں لیکن 19 گاڑیوں کا پروٹوکول ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ان کنونشنز پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، لوگوں کو کس طرح لایا جا رہا ہے؟ اور پھر جو ویورز مریم نے گفتگو کی ہے یہ انتہائی اس لیے بھی سنگین نوعیت کی ہے کیونکہ اب وہ کھل کر پاکستان کی عدالتوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خان صاحب نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پنڈی جائیں گے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں مریم کی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے جاری کی نواز شریف کو انصاف دلانے کے حوالے سے، اور مریم نواز کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے انصاف، نواز شریف کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کرو، عمران خان کو کٹہرے میں لے کر آؤ۔ یعنی خاتون اس نظام کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے، خاتون نظام کو ڈکٹیٹ کرے لیکن میرٹ پر ڈکٹیٹ کرے، نظام عوام کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے، کیونکہ نظام کسی قاعدے اور قانون کے مطابق بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہاؤس آف شریف کی ڈاکٹرن اس نظام کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کے طاقتور حلقوں کا کردار زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا تاکہ تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ نظام کو اس حد تک یہ معذور کر دیں گے، بنا دیں گے کہ جہاں پر جو قومی سلامتی کے ایشوز ہیں نا
وہ آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. اور پھر جب قومی سلامتی کے ایشوز مسائل کی صورت میں آپ کے سامنے ہوں گے نا، تو پھر کہا یہ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار، ان کی بھی بات مان لو، ان کی بھی بات مان لو، اور نواز شریف کو ری انسٹیٹ کر دو. اور پھر پاکستان کی عدالتیں کیا کریں گے؟ یاد رکھیے گا کہ نواز شریف کو ان عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ججز جس قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں، جس قسم کے اختلافی نوٹس لکھے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. لوگ اپنے اپنے قبیلے کے جج کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا لکھنا ہے، اور وہ ہر قبیلے کی، ہر سیاسی جماعت کی ایک اپنی نمائندگی جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں موجود ہے، ان کے اختلافی نوٹ سے ہمیں بہت واضح نظر آ رہی ہے. اگر آج ہم یہ کہیں کہ عدالتیں، عدلیہ سب کچھ تقسیم کی جا رہی ہے، تو بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی جج کسی نہ کسی قبیلے کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہے. مریم یہ بھی کہتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں، الیکشن ضرور ہوگا، مگر پہلے نواز شریف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ ہوگا. خدا کا خوف کریں اور یاد رکھیں کہ اس ملک کے اندر جب بھی الیکشن ہوگا نا، ابھی یہ جو راجن پور والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جو حالات پاکستان کی عوام نے آپ کے ساتھ کیا ہے نا، الیکشن آپ کروا لیں. اور آپ جان بوجھ کے الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان سے یہی نتیجہ آئے گا جو ہم نے راجن پور میں دیکھا. اور ویورز، یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. جب نواز شریف صاحب، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، میں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر، اور جب یہ فیصلہ آیا تب بھی یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا، بیٹے سے تنخواہ لینے کے معاملے پر اسے سزا سنا دی گئی. آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن مجھے وہ الفاظ فواد چودھری صاحب کے یاد ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے یاد ہیں، جب وہ باہر نکلے نا. کیونکہ ہم تو اس کیس کو ایک ایک جملے کو فالو کر رہے تھے، عدالت کا مزاج دیکھ رہے تھے، عدالت ریمارکس کس قسم کی دے رہی ہے، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، پریسیڈنٹس کیا ہیں، کیس لاز اس کے اندر کون سے موجود ہیں، اور ایک نگران جو جج ہے وہ کیا کر رہا تھا. یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے تھے. اگر اس کیس کا فیصلہ پاناما کے اوپر ہوتا نا، تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے کو اس میں لکھا گیا، اور اس فیصلے کو، جو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے اوور دا ایئرز عدالتی کارروائیوں کو رپورٹ کیا، اس فیصلے کو اور اس کیس کو جو فالو کیا، اور اس میں بہت سارے جو لیگل مائنڈز ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جان بوجھ کر فیصلہ ایسا دیا گیا کہ نواز شریف کو نااہل بھی کر دیا، اور بیٹے سے تنخواہ لینے والے معاملے پر نااہل کیا. چونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طاقت کو یہ معلوم تھا کہ جب کل کو یہ معاملہ دوبارہ عدالتوں میں جائے گا تو اس کو اڑا دیا جائے گا. اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب یہ معاملہ عدالتوں میں ان کے فیورٹ ججز کے سامنے رکھا جائے گا نا، تو اس کو اڑا دیا جائے گا. چونکہ انتہائی کمزور فیصلہ تھا، چونکہ نواز شریف پاناما کے معاملے پر اسے سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن پاناما کے معاملے پر سزا نہیں ہوئی. یہ ہیں وہ ذرائع. جب نواز شریف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تو وہ ذرائع بتانے چاہیے تھے. ایک شخص جس کی جائیداد ہو، اس کے بچوں کے نام پر ہو، کیسے پیسے آئے، کس نے دیے، یہ نواز شریف آج تک ثابت نہیں کر سکا، نہ بتا سکا، نہ منی ٹریل دے سکا. لیکن لکھنے والوں نے فیصلہ جو لکھا وہ نواز شریف کے خلاف لکھا، بالکل ٹھیک لکھا. لیکن فیصلہ جس بنیاد پر دیا گیا وہ بنیاد ٹھیک نہیں تھی. چونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح نواز شریف کو یہ عدالتی نظام جو ہے بچا کے نکال لے گا. اور ایسا لگتا ہے کہ جو اسکرپٹ رائٹر تھا اس نے جان بوجھ کر یہ کام کروایا. اور نواز شریف کا پاکستان کی سیاست سے الگ ہونا بالکل بنتا تھا. چونکہ اگر آپ ان کے اوپر الزام ہے، کرپشن ہے، اور آپ کو سزا بھی ہو گئی، آپ پاکستان کی عدالتوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکے. لیکن آج، یعنی اتنے برسوں بعد، جب آپ دوبارہ اس کیس کو ری وزٹ کریں گے، اس وقت فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ فیصلہ آیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پاناما پہ نواز شریف کو نااہل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نااہل کر دیا، لیکن جس بنیاد پر کیا گیا یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اس کا ذکر، جو ریلیف جو استدعا کی گئی تھی عدالت سے، وہ استدعا کچھ اور تھی، اور جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ مکمل جو ہے وہ یکسر مختلف تھا. مرزا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. راولپنڈی میں استقبال کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، اور 4 ماہ اور 3 دن کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد واپسی کر رہے ہیں، اور 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. عمران خان کل جہاز کے ذریعے اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان ان کا استقبال کریں گے، اور بینکنگ کورٹ میں عمران خان کے خلاف فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت ممنوعہ فنڈنگ کیس زیر سماعت ہے. اور 28 فروری تک
कार्रवाई ना करने का हुक्म जो है वो दिया था, और अब खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये जो मरियम की जो गुफ्तगू है, इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम जो है इसका पोस्टमार्टम करेंगे अगली वीडियो में। और कुछ मेरे पास खबरें सिंध से भी हैं, आसिफ अली जरदारी के हवाले से, और बिलावल जरदारी ने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी साहब, उनसे जो गुफ्तगू हुई है, इसका भी अहाता करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।